الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. محترم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ آپ لوگوں کو اور ہم تمام لوگوں کو جہاں بھی رکھے اپنے حفظ و امان میں رکھے. محترم سامعین و ناظرین کرام، آج ابھی ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا ہے. اس ربیع الاول کے مہینے میں لوگ ایک خاص عبادت پر زیادہ زور دیتے ہیں اور اس کو ولادت سے منسوب کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن پیدا ہوئے، اس تاریخ کو پیدا ہوئے، اور اس لیے خوشی مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں. اور اس کے بارے میں علماء ہر سال ایسا ہوتا ہے اور وقتاً فوقتاً علماء کرام اس کے بارے میں لوگوں کو بتاتے بھی رہتے ہیں، کہتے بھی رہتے ہیں. اسی ضمن میں آج یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ہم لوگوں کو دین سکھائے، حلال حرام بتایا، صحیح غلط میں تمیز کرنا بتایا، اور ہم لوگ اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں گے تو ہماری کامیابی ہوگی. قیامت کے دن اللہ تعالی ہم کو اس کا بہترین اجر دے گا اور جنت میں جگہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ، آمین. لیکن اگر حضور کے بتائے ہوئے طریقے پر ہمارا عمل نہیں رہا، اس پر ہم عمل نہیں کیے، تو ہمارا ٹھکانہ کہیں اور ہوگا. یہ سب آدمی جانتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں. اب آئیے کہ قرآن میں کہیں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت میں بحث نہیں ہے. قرآن میں اگر بحث ہے تو رسالت پہ، یعنی نبی کب بنائے گئے، رسول کب بنائے گئے، رسول کے بعد کیا ہوا. اور ویسے بھی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر نبی نہیں بنائے جاتے تو کون جانتا. عرب میں، دنیا میں بہت سے لوگ آتے ہیں، گئے اور جاتے گئے. لیکن جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے تب لوگوں نے ان کے اوپر توجہ دیا. ماننے والے اس کے قریب آتے گئے اور دشمنی کرنے والا، پہلے جو دوست تھا بھی، احباب بھی تھا، اپنے بھی تھے، سب دشمن ہو گئے، اور جو ماننے والے تھے ان کے قریب ہو گئے، جانثار ہو گئے. اور رسالت کا مطلب ہی یہی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا مطلب بھی یہی ہے کہ ہم لوگ اس کے رسالت سے وفا کریں. وفا کا مطلب یہ ہے کہ جو کہا ہے اس پر عمل کریں اور جو روکا ہے اس سے رک جائیں. یہ رسالت کا یہی تقاضا ہے، یہی وفا ہے. اور رسالت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس روز پیدا ہوئے اس روز میلاد ملا لیے. اب ویسے بھی آپ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے بارے میں بہت سارے اختلافات ہیں. ایک دن کوئی خاص نہیں ہے. علماء کرام کے درمیان اس پر اختلاف ہے. کوئی 12 ربیع الاول کو کہتے ہیں، کوئی 9 ربیع الاول کو کہتے ہیں، کوئی کچھ دن، ایک مہینہ پہلے کہتے ہیں، کوئی دوسرے مہینے میں بھی کہتے ہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کو پیدا ہوئے، یہ خود ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہم سوموار کو پیدا ہوئے. اور اس مرتبہ کا تاریخ جو ہے 12 ربیع الاول سوموار کو آتا بھی نہیں ہے. اور لیکن ایک بات پر جو سارے علماء کرام کے درمیان اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت کر گئے. اس بات پر سب کا اتفاق ہے علماء کرام کے درمیان. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ولادت کے وقت میں لوگ اتنا دھیان نہیں دیے جتنا رسالت کے بعد ان کے اوپر دھیان دیا جانے لگا. مسلمانوں، ساتھیوں، بھائیوں، اسلام پھکٹ میں، منگنی میں، بلاش میں، فری میں ہمارے پاس نہیں آیا ہے. بہت بڑی بڑی قربانیاں، مشکلات،
اور پریشانی کا اور بہت سارے جانوں کو گنوا کر کے اسلام ہمارے تک پہنچا ہے، اور ہم لوگوں کو اس اسلام کی اہمیت کو سمجھنی چاہیے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسلام کے لیے کیا کیا، اور اللہ نے کیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دین کو ہمارے تک پہنچانے میں کتنی پریشانی جھیلنی پڑی، کتنا بڑا مصیبت مول لینا پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں اپنے دین کو پھیلانے کے بارے میں، ابو ہریرہ راوی ہیں، فرماتے ہیں وَلَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا قَعَدْتُ خَلْفَ سَرِيَّةٍ، اگر میرے امت پر، میرے لوگوں پر، میرے ساتھیوں پر گراں نہ گزرتا، تکلیف نہ ہوتی، تو میں کسی بھی کام میں حتیٰ کہ جہاد میں بھی پیچھے نہیں رہتا، لڑتا پھر شہید ہو جاتا، پھر لڑتا زندہ ہوتا، لڑتا شہید ہو جاتا، اور پھر زندہ ہوتا، لڑتا اور شہید ہو جاتا۔ اسلام کو پہنچانے کے لیے، ہمارے درمیان، ہمارے پاس پہنچانے کے لیے، اور ہم لوگ اسلام کو آج آسان سمجھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اس کے باتوں سے وفا نہیں کرتے۔ حضور سے وفا کا مطلب ہے کہ وہ جو بتائیں اس پر عمل کریں، جو روکیں اس سے رک جائیں۔ ایک بات سوچئے، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آتے تو کیا ہوتا؟ غور کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو سارے جہان کے لیے آئے۔ اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے تھے، خاص قوم کے طرف، خاص علاقے کے طرف بھیجے جاتے تھے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں کے پاس، سارے جہان کے لیے بھیجے گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تو مردہ کو زندہ کرتے تھے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انسانیت کو زندہ کیا۔ اب مان لیں اگر حضور نہ آتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے، اللہ تعالیٰ اسلام کو نہ بھیجتا، غور کریں تو ہماری اور آپ کی حالت کیا ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے زمانے کا حال دیکھ لیجئے، لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، معمولی باتوں پر سالوں سال جھگڑا ہوا کرتا تھا، ہر طاقتور کمزور کو غلام بنائے ہوا تھا، بے انتہا ظلم و زیادتی کا بازار گرم تھا، حتیٰ کہ بعض علاقوں میں کپڑے پہننے پر پابندی تھی، اور خاص کر عورتوں کو۔ اور جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس کو دور کیا، انصاف لاگو کیا، عورتوں کے حقوق کو بتایا، انسان کو انسان کی عبادت سے دور کیا، اللہ کی عبادت کی طرف لے گئے، شرک و بدعات سے لوگوں کو بچایا، اور ایک اسلام پر ایک بھائی کے طرح، ایک خون کے طرح رہنے کا حکم دیا، اور سب کے حقوق متعین کیے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آتے تو ہم لوگ کسی جگہ غلام کی زندگی بتائے رہتے، کسی اجنبی، کسی عجمی، کسی عربی، کسی انگریز کے لوگوں، کسی گورے کے پاس، کسی کالے کے پاس غلامی کی زندگی بتاتے رہتے، اور ہم لوگوں کا جینا مرنا سب ان کے مرضی پر ہوتا، جیسے اس سے پہلے کے بادشاہوں نے، فرعون وغیرہ نے لوگوں کے ساتھ حال کیا تھا۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انسان کو انسان بنایا، اللہ کا روپ لوگوں کے سامنے میں ظاہر کیا کہ اللہ کیا ہے، اس کی عبادت کیسے کریں، ایک اللہ کی عبادت کریں، ہم نبی ہیں، ہم تمہارے پاس یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اور دنیا سے چلے گئے۔ مان لیجئے ابھی ہم لوگ جس حال میں ہیں، جس طرح زندگی گزار رہے ہیں، یا جس طرح اسلام کی نمائندگی کرتے ہیں، اگر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا تو ہوگا نہیں، لیکن مان لیجئے اگر دوبارہ ہمارے پاس ابھی آ جائیں تو ہم لوگوں کو دیکھ کر کے کیا محسوس کریں گے؟ وہ کیا محسوس کریں گے؟ کہیں گے ماشاءاللہ، لباس بھی بہت بہترین ہے، داڑھی بھی ہے، مسجدیں بھی ہے، ہر گھر کے سامنے میں ہذا من فضل ربی لکھا ہوا ہے، اذانیں بھی ہوتی ہے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں،
آدمی نہیں ہے، بھائی چارگی نہیں ہے۔ کہاں گیا اسلام، جو اسلام ان لوگوں کو ہم دے کر گئے تھے؟ آپسی اختلاف، ظلم، حلال حرام میں تمیز نہیں، یہی اسلام ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے تھے۔ اور کیا خوش ہوں گے؟ اور انہی مسلمانوں پر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن فخر کریں گے؟ ہرگز نہیں میرے دوستو۔ اسلام کا روپ و ریکھا ہمارے قرآن اور حدیث میں ہے، ہم لوگوں کے برتاؤ میں نہیں ہے، ہم لوگ جو عمل کرتے ہیں اس میں نہیں ہے۔ اسلام کا سب سے بڑا انجاز، اسلام کا سب سے بڑا کام، اسلام نے جو لوگوں کو سب سے بڑا انمول موتی دیا ہے وہ ہے ہدایت کا، انسان کو انسان کے عبادت سے آزادی، انسان کو اللہ کی عبادت، ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کو سمجھانا، آزادی، حریت۔ یہ حریت نہیں جو ابھی ہے لوگوں کے درمیان، وہ حریت جو غلام سے آزادی ملی، ایک انسان کی عبادت سے آزادی ملی، عدل قائم ہوا، طاقتور اور غریب میں کوئی فرق نہیں رہا، گورے اور کالے میں کوئی فرق نہیں رہا، ہر آدمی ایک دوسرے کو بھائی چارگی سے دیکھنے لگا، اپنی جان نثار کرنے لگا۔ اور یہی مقصد تو اسلام کا تھا کہ ہم لوگ ایک ایسی امت ہیں جو لوگوں کے بھلائی کے لیے، لوگوں کے بہتری کے لیے، لوگوں کو اچھا سمجھانے کے لیے، بجھانے کے لیے رکھے ہیں۔ لیکن ہم ابھی اسی زمانہ جاہلیت کی طرف لوٹ گئے ہیں جہاں ظلم کا بازار گرم تھا، ہر طاقتور حاکم ہوتا تھا، ہر طاقتور صحیح ہوتا تھا، اور ہر غریب جھوٹا ہوتا تھا، ہر غریب جھٹلایا جاتا تھا، اور ان پر ظلمیں ہوتی تھی۔ لیکن اللہ کے نبی نے ہم لوگوں کو، ہمارے پاس آ کر کے ہم لوگوں کو انسانیت کو انسان بنایا، مانوتا کی حفاظت کیا، انسان کو اپنے رب سے پہچان کروایا، انسان کو انسان سے سمجھایا کہ تمہارا بھائی ہے، تمہارے ہی جیسا ہے، تم میں اس میں کوئی فرق نہیں ہے، اور فرمایا کہ تم اس دنیا میں بھیجے گئے ہو دوسروں کے ہدایت کے لیے، دوسروں کے رہبری کے لیے، دوسروں کو اچھے کام کے طرف لے جانے کے لیے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، آپ بہترین امت صرف اس لیے ہیں کہ آپ بہترین کام لوگوں کو کر کے دکھائیں، بہترین معاملات لوگوں کو کر کے دکھائیں، لوگوں کو بہترین بنائیں۔ اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت ہونے کے بعد ہمارا صحابہ کرام نے بھی کبھی مولد النبی نہیں منایا تو کیا منایا؟ اسلام کا بول بالا کیا، انصاف کو لاگو کیا، عدالت کا بول بالا ہوا، امن شانتی قائم کر دیا۔ اور ہم لوگ اگر غور کریں تو لیں کوئی بات تو خیر القرون سے لیں کہ کیا خیر القرون میں ہمارے حضور کے بعد ہمارے صحابہ کرام، جانثار صحابی، خلفائے راشدین، صحابہ کرام کے وقت میں یہ مولد نبی ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ اور اگر نہیں ہوا تھا تو ہم لوگ کیوں مناتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہمارے علماء کرام کہتے ہیں، ان کا حکم ہے، نہیں کریں گے تو سماج میں بائیکاٹ کر دے گا، نہیں کریں گے تو آگ پانی کاٹ دے گا۔ میرے محترم ساتھیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری مسلم میں، السمع والطاعہ علی المرء المسلم فیما حب وکرہ، یعنی اپنے اولیاؤں کی اطاعت، اپنے سے جس کے پاس حکم ہے اس کی بات کو ماننا، اس کی اطاعت کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ بات اس کو پسند ہو یا نہ پسند ہو۔ لیکن آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لم یؤمر بمعصیہ، اگر غلط کام کرنے کا حکم نہ دے، تب صحیح بات ہو تب اس پر بات کو مانے، چاہے آپ کو بات پسند ہو یا نہ پسند ہو۔ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ، اور اگر برے کاموں کا، غلط کاموں کا، گناہوں کے کاموں کا حکم دے، فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ، اس کے بعد کوئی اطاعت اور اس کی بات کو سننا کوئی ضروری نہیں۔ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ تاریخ میں
عدل اور انصاف سے بھرا پڑا ہے۔ اور کچھ دنوں کے بعد یہ بدعات ہونے لگے، لوگ بات چیت کرنے لگے، دین اسلام کے احکام اس کو خراب لگنے لگے، کوئی یہ حکم چھوڑتا گیا، کوئی یہ کام چھوڑتا گیا، کیا یہ اسلام نہیں ہے، اس میں کساوت ہے، اس میں ثقافت نہیں ہے۔ ایسے کرتے کرتے لوگ اسلام کے ہر ایک چیز کو چھوڑتے گئے۔ بلکہ آپ نظر اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، دنیا میں جتنے بھی اسلامی ممالک ہے، کہاں پر اسلامی قانون نافذ ہے؟ سوائے ایک دو کے۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں، سعودی عربیہ، وہاں پر اسلامی قانون نافذ ہے۔ اور کہاں ہے؟ دکھائیں۔ بعض ملک تو اسلام کے نام پر ہی الگ ہوئے تھے، لیکن وہاں کے حالات کو دیکھ لیجئے، پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ ادھر کے ہیں یا ادھر کے ہیں۔ بلکہ کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ ہم اسلامی ممالک میں ہیں، کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہی نہیں کہ ہمارے اعمال اسلامی اعمال ہیں۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بشارت 1400 سال پہلے کر دی تھی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، لوگ دین اسلام کو ایک حکم کو چھوڑ کے، دوسرے حکم کو چھوڑ کے، تیسرے حکم کو چھوڑتے چھوڑتے سب کچھ چھوڑ دیں گے۔ آج ہمارے درمیان ایسا ہے، نماز تو پڑھتے نہیں، میلاد النبی میں ڈانس کرنے، رقص کرنے، بازار میں نکلنے چلے آتے ہیں۔ اور علماء کرام منع کرتے تھے پہلے بھی اور ابھی بھی منع کرتے ہیں، لیکن میں خوش آمدید کہتا ہوں اس علماء کرام کو جن لوگوں پر یہ بات بعد میں جا کر کے واضح ہوئی ہے، اور وہ لوگ ہاتھ جوڑ کر کے لوگوں سے گزارش کر رہے ہیں کہ اے لوگو، اے اللہ کے بندو، بازار میں مت جاؤ، روشنی مت جلاؤ، جلوس مت نکالو، مال میں اس دن جا کر کے عورتوں کے ساتھ مت ٹہلو، یعنی جشن کا ماحول مت بناؤ۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی کوششوں کو قبول کرے، لیکن بہت دیر ہو چکی ہے، دور کرنے میں ٹائم لگے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور کریں لیکن حکمت سے، گھبرائے نہیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتُنْقَضَنَّ عُرْوَ الْإِسْلَامِ عُرْوَ، اسلام کے احکامات کو لوگ آہستہ آہستہ اس کے بعد یہ چھوڑتے جائیں گے۔ فَكُلَّمَا انْتَقَضَتْ عُرْوَةٌ تشبت الناس بالتي تلیہا، ایک احکام ختم ہو گیا تو دوسرے احکام کو اب آ جائیں گے، وہ احکام ختم ہو گیا تیسرے پہ آ جائیں گے، اس میں یہ ہے، اس میں وہ ہے، 12 طرح کی بات۔ اور سب سے پہلے لوگ چھوڑ جو دیں گے اسلام کا حکم میں، وہ ہے الحکم العدل والانصاف۔ عدل انصاف سب سے پہلے دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ اور آج کہاں ہے عدل انصاف؟ دیکھ لیجیے، نظر اٹھا کے لیجیے، ہر طاقتور حاکم ہے، ہر طاقتور جج ہے، ہر طاقتور مجسٹریٹ ہے، اور ہر طرح کا جرم، ہر طرح کی غلطی غریبوں میں پایا جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری امت میں سب سے آخر میں جو چیز ناپید ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، وہ ہے نماز۔ آج نماز کی حالت دیکھ لیجئے، 5 وقتی میں لوگ حاضر نہیں ہوتے، رات بھر جشن کرتے ہیں، فجر کی نماز نہیں پڑھتے، اور اگر جو پڑھتے بھی ہیں اللہ تعالیٰ سب کے عبادت کو قبول فرمایا، سب کو نمازی بنائے۔ جو پڑھتے ہیں ان کو طہارت، صفائی کا طریقہ، نماز کے رکوع سجود کا طریقہ، قیام کا طریقہ، کھڑا ہونے کا طریقہ، کیا دعا پڑھیں گے، کیا آیت پڑھیں گے، اس سب کے سیکھنے کے بجائے آج علماء کرام لوگوں کو آمین رفع یدین پر پھنسائے ہوئے ہیں، آمین پر رفع یدین پر جھگڑا لگائے ہوئے ہیں۔ ساتھیو، حقیقت کو علماء کرام سے بھی گزارش ہے، سب سے پہلے تو گزارش ہے ان گارجینوں سے جو اپنے گھر کے گارجین ہیں، آپ کے پاس موقع ہے، اگر آپ مناتے بھی تھے تو آپ کے پاس موقع ہے کہ کوئی تو ہے جو کہہ رہا ہے آپ کو، اور کہیں سے آواز آ رہی ہے
کہ یہ صحیح نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اور نہ کہا کرنے کے لیے، نہ صحابہ کرام نے کیا، ان لوگوں سے زیادہ محبت ہم لوگ کرتے ہیں۔ تو اگر کسی نے منع کر رہا ہے تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، اس کو ریسرچ کریں، پڑھیں، آپ کے سامنے وسائل موجود ہیں، آپ سوشل میڈیا پر آئیں، نیٹ پر آئیں، دیکھ لیں، آپ کے سارے شک شبہ دور ہو جائیں گے۔ اور ہمارے علماء کرام سے بھی گزارش ہے، اگر حقیقت آپ پر واضح ہو چکی ہے، حقیقت بات آپ سمجھ چکے ہیں کہ یہ غلط ہے، تو آپ لوگوں کو بتائیں حکمت سے، طریقے سے۔ بہت دنوں کا رواج ہے، مٹتے مٹتے ٹائم لگے گا، لیکن صرف اس وجہ سے چپ رہتے ہیں کہ اب ہمارا کیا ہوگا، عوام میں ہماری کیا عزت رہ جائے گی، یہ حزب جو بنائے ہوئے ہیں اس کا کیا ہوگا، لوگ ہم کو تو کچھ کہیں گے نہیں، لوگ کیا کہیں گے۔ اللہ اکبر۔ اپنے تاریخ کے جھڑوکے میں علماء کرام آئیں، دیکھیں، ہم زیادہ دور اور نہیں جانا چاہتے ہیں، لوگوں کو اصل مقصد سمجھانے کے خاطر بتاتے ہیں کہ آج کل دنیا میں 4 امام کو کہتے ہیں کہ امام برحق ہے، جبکہ ہمارے سب سے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اماموں کے امام ہیں۔ لیکن فقہ کے طور پر ان 4 امام پر لوگ عمل کرتے ہیں، لوگ مانتے ہیں، اس علاقے میں ان کو، اس علاقے میں ان کو، بعض لوگ ان کو، بعض لوگ ان کو۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمایا، جنت میں جگہ دے، بہت بڑے عالم تھے، ان کو بھی لوگوں نے نہیں چھوڑا، زہر دینے کی کوشش کی گئی، زہر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت امام مالک رحمہ اللہ مدینے کے امام ہیں، سب سے پہلے حدیث میں کتاب موطا انہوں نے ہی لکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سبوں کی مغفرت فرمائے، رحم فرمائے ان لوگوں پر۔ ان کے ہاتھ کو توڑ دیا گیا لوگوں کے طرف سے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بہت بڑے امام تھے، بہت ہی بڑے عالم تھے، حدیث میں کتابیں لکھی ہے اور دیگر موضوعات پر ان کی کتابیں ہیں۔ ان کو جیل میں بند کر کر کے کورے برسائے گئے، اگر وہ کورا کسی مست اور مشٹنڈا ہاتھی پہ لگتا تو وہ بھی زمین بوس ہو جاتا، ڈھیر ہو جاتا، لیکن حق پہ لگے رہے امام صاحب۔ اس کے بعد ہمارے امام شافعی ہیں، یہ بھی بہت بڑے امام ہیں، ان کے پاس بھی بہت ساری تالیفات ہیں، کتابیں لکھی ہیں، اور ان کے بھی ماننے والے بہت ہیں۔ ان کو بھی سازش کر کے قتل کرنے کا حکم صادر کر دیا گیا تھا، لیکن اللہ نے کسی طرح ان کو بھی بچایا۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے، علماء کرام، کہ آپ کے پاس حق واضح ہو چکی ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے اور جو لوگ کر رہے ہیں غلط ہے، اصل مقصد ہے کہ ہمارے حضور کے رسالت کے ساتھ وفا، تو آپ لوگوں کو کہہ دیں، لوگوں کو منع کر دیں، اور لوگوں کے ڈر سے حق بات نہ کہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یمنعن ہیبۃ الناس ان یقول بحق، لوگوں کے ڈر سے حق بات کہنا مت چھوڑو۔ امام البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ اور اگر ہمارے پاس کوئی معلومات ہے، مثلا ہم کو معلوم ہو چکی، حقیقت واضح ہو گئی کہ یہ غلط ہے، یا ہمارے اندر جو معلومات ہے، ہمارے اندر جو جانکاری ہے، اس کو لوگوں تک پہنچائیں، چپ نہیں رہیں۔ مثال کے طور پر یہ کمپیوٹر ہے یا لیپ ٹاپ ہے یا موبائل ہے ہمارے پاس ہے، اس میں ہارڈ ڈسک بھی اچھا ہے، بجلی بھی ہے، کرنٹ بھی ہے، ریم بھی ہے، میموری بھی ہے، غرضے کے سب کچھ ہے، اور صرف شاشہ نہ ہو، جو شیشہ جو ہوتا ہے اوپر میں، اسکرین نہ ہو، تو کیا کام اس لیپ ٹاپ کا، کیا کام اس کمپیوٹر کا، کیا کام اس موبائل کا؟ تو اسی لیے اگر ہمارے پاس حقیقت واضح ہو گئی ہے، جب تک اس کو لوگوں کو بیان نہیں کریں گے، تب تک کیا کام ہمارے اس معلومات کا؟ ہم اس معلومات کو چھپا کر کے کیا کریں گے؟ اسی لیپ ٹاپ کے مانند رہیں گے جس کے پاس تو سب کچھ ہے لیکن شاشہ نہیں ہے، اسکرین نہیں ہے، لوگوں کو ہم بتا نہیں سکتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو حقیقت سمجھتے ہوئے بھی نہ سمجھی کرتے ہیں،
حقیقت پہنچنے کے بعد بھی نہ سمجھی کرتے ہیں اور لگے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما اخاف علی امتی، سب سے زیادہ خوف ہم کو ہمارے امتی سے کن لوگوں سے ہے؟ سب سے زیادہ خوف الائمۃ المضلین، ایسے علماء کرام ایسے ڈر ہے جو ہماری امت کو ضلالت کی طرف لے جائیں گا، خود ذلیل ہو، خود گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس حدیث سے مراد بعض علماء کرام حکام کو بھی لیتے، مان لیجئے حکام ہو، علماء کرام ہو، سب کا کام ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو اب بھی خود عمل کریں اور لوگوں تک بھی اس کو پہنچا دیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اور ہمارے دین اسلام میں جتنے بھی بدعات و خرافات ہو گئے ہیں اے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے درمیان سے اس کو دور کر دے، ہمارے آنے والے نسل کو اس بیماری سے تو بچا۔ اے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے صحیح طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور جتنے بھی بدعات خرافات ہیں اس کو دور کر، ہم لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے والا بنا، ہم لوگوں کو شرک و بدعات سے بچا، ہم لوگوں کے تمام گناہوں کو بخش دے، اور ہمارے جو اسلام کا صحیح طریقہ ہے اس پہ صحیح طریقے سے چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ان اعمالوں کو تو قبول فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بالرعوف الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام۔